اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، الحمد للہ ہم نے تراویح کی نماز ادا کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرمائے اور روزوں کے اہتمام کی توفیق دے اور اعمال صالحہ کے کرنے کی توفیق دے، اسے قبول فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی طرح سارے رمضان مکمل تراویح کی نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس نیکی کے کام میں اللہ ہماری مدد کرے. حاضرین، ابھی ہم نے پچھلے دروس میں سورہ فاتحہ، بقرہ اور آل عمران سے چند اسباق معلوم کی. سورہ فاتحہ کے حوالے سے آپ جانتے ہیں، اس کے علاوہ جو بقرہ اور سورہ آل عمران ہیں، ان دو سورتوں کی خصوصی فضیلت وارد ہے. ویسے قاعدہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی ہر آیت، ہر سورت انسان کے لیے ہدایت ہے، شفا ہے، سعادت ہے، نیکی اور اجر ہے. لیکن کچھ صورتوں کو اللہ نے کچھ خصوصیتیں عطا کی ہیں. سورہ بقرہ اور آل عمران یہ دو صورتیں ایسی ہیں کہ صحیح مسلم میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی وہ حدیث ہے. ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو صورتوں کے پڑھنے کی خصوصی تعلیم دی ہے، بقرہ اور آل عمران، کہ اسے زہراوین کہا گیا ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ السلام کہ یہ دو صورتیں کل قیامت کے دن ایک شکل میں آئیں گی. کیا شکل میں آئیں گی؟ غمامتان او غایتان. یہ دو صورتیں کل حشر میں جب انسان حساب کے لیے کھڑے کیے جائیں گے، یہ بادل کی شکل میں آئیں گی. یہ دو صورتیں، سورہ بقرہ اور آل عمران، بادل کی شکل میں دو صورتیں آئیں گی. اور جن لوگوں نے ان صورتوں کو پڑھا ہوگا انہیں یہ سایہ دیں گی. اور آپ نے آگے کہا یا پرندوں کے جھنڈ کے مانند یہ صورتیں آئیں گی. پرندوں کا کوئی گروہ آسمان پر ایک ساتھ اڑ رہا ہو تو نیچے جیسے چھاؤں ہوگی، آل عمران اور بقرہ پرندوں کے جھنڈ کی طرح سے حشر کے میدان میں آئیں گی یہ دو صورتیں. اور جن لوگوں نے انہیں پڑھا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے ان کے حق میں سفارش کریں گی. اللہ کے نبی نے ان دو صورتوں کی خصوصی فضیلت بیان کی کہ یہ صورتیں انسان کے لیے بہت مفید ہیں اور حشر میں ہماری سفارش کا سبب ہیں، راحت کا سبب ہیں. اور پھر آگے اللہ کے نبی نے خاص کر سورہ بقرہ کے بارے میں فرمایا کہ اس سورت کی تلاوت کرو، اس لیے کہ اس سورت کا پڑھنا برکت ہے اور اسے چھوڑ دینا حسرت ہے. اور آپ نے کہا وَلَا يَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ کہ سورہ بقرہ کے مقابلے میں کسی شر پسند جادوگر کا کوئی جادو کارگر نہیں ہوتا ہے. سورہ بقرہ ہمارے لیے ان پریشانیوں سے، آسیب، جنات اور شیاطین، جو مختلف پریشانیاں ہمیں لاحق ہوتی ہیں، سورہ بقرہ ان سے نجات ہے. لہٰذا خاص کر بقرہ اور آل عمران کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ان کی خصوصی فضیلت حدیث میں آئی ہے، ورنہ ساری قرآن کی آیتیں ہمارے لیے فضیلت کا سبب ہی ہیں. آج ہم نے 5واں پارہ سنا. 5واں پارہ سورہ نساء میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اہم پیغام سارے لوگوں کو دیا. اس دنیا کا نظام دو چیزوں پر قائم ہے، آخرت کی سرخ روئی کن میں ہے اسے بتا دیا گیا. خاص کر سورہ نساء کی آیت نمبر 58 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو چیزوں کا ذکر کیا جس سے انسان کی اس زمین پر زندگی میں سعادت ہے، اس زمین پر حکومت کرنے کا طریقہ ہے. عمارت اور خلافت کی بنیاد دو چیزیں ہیں. کوئی بھی آدمی زمین پر ذمہ داری نبھانا چاہتا ہے، لوگوں کے لیے خیر اور عافیت کا سبب بننا چاہتا ہے. اللہ نے کسی کو کیسی بھی ذمہ داری دی ہو، دو چیزوں کے اہتمام ہمیشہ کرنا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. اللہ کہتا ہے سب سے پہلا حکم یہ ہے، وہ لوگ جو زمین پر حکومت کر رہے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگ جو کسی بھی طریقے کے ذمہ داری میں ہیں، وہ لوگ جو لوگوں کی نگرانی اور محافظت پر مأمور ہیں، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. اللہ کہتا ہے کہ اللہ آپ کو سب کو حکم دیتا ہے کہ امانت کو ان کے مستحقین تک پہنچاؤ. امانت داری اختیار کرو کہ یہ سب سے پہلی بنیاد ہے اس زمین پر اطمینان اور سکون اور راحت کے لیے کہ ہر آدمی امانت دار ہو اور امانت جس کی ہے اسے لوگوں تک پہنچا دے. یہ پہلا حکم ہے. امانت داری کیا ہے؟ امانت کسے کہتے ہیں؟
کوئی بھی چیز ہمارے ذمے ہے اور ہمیں اسے ادا کرنا ہے، اس کو امانت کہا جاتا ہے۔ امانت کا ایک خاص تصور ہمارے پاس کیا ہے، کسی نے ہمیں کوئی چیز دی اور کہا بعد میں واپس کر دینا، یہ امانت ہے۔ لیکن شریعت میں امانت کا معنی بہت وسیع ہے۔ سب سے پہلی امانت ہمارے ذمے یہ دین ہے کہ دین پر عمل کرو۔ جو آدمی اس دین پر عمل نہیں کرتا اس نے امانت میں خیانت کی، کہ اللہ نے اس پر عمل کرنا ہمارے ذمے رکھا ہے۔ جیسے کوئی آدمی آپ کے پاس مال دے کر واپس لے لیتا ہے، اسی طرح اللہ نے یہ دین ہمارے ذمے رکھا ہے۔ دین پر عمل کرنا امانت داری ہے اور دین پر عمل نہ کرنا خیانت ہے۔ نمبر 2، اللہ نے جو ہمیں جسم کے اعضاء دیے ہیں یہ بھی اللہ کی امانت ہے۔ اس امانت میں خیانت کیا ہے کہ کوئی آدمی ان جسم کے اعضاء کو اللہ کے نافرمانی میں استعمال کری، یہ بھی امانت ہے۔ آپ جانتے ہیں کوئی آدمی صحت مند ہے، اچانک کوئی حادثہ ہو گیا اور اس کے جسم کا ایک عضو ضائع ہو گیا، پیر ضائع ہو گیا، آنکھ ضائع ہو گئی، ہاتھ ضائع ہو گیا۔ آپ دیکھیے کہ وہ انسانی جسم کا ایک حصہ ہے جسے وہ کہتا ہے کہ میرا جسم، میرا جسم، لیکن جسم کا ایک عضو ضائع ہو جاتا ہے تب بھی انسان زندہ رہتا ہے، تب بھی وہ زندگی گزارتا ہے۔ اس عضو کے چھوٹ جانے کے بعد بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جس طرح یہ زندگی امانت ہے، ایسے جسم کا ہر عضو بھی امانت ہے۔ اس نے ہمیں دیا ہے، جب تک وہ چاہتا ہے ہمارے پاس ہے، اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے گا تو اسے لے لے گا۔ جسم کے ہر عضو کو امانت سمجھنا چاہیے۔ اسی لیے شریعت میں عبادتوں کے ذریعے سے اپنے آپ پر ظلم کرنے سے منع کیا گیا کہ کوئی آدمی پورا سال روزہ رکھے کبھی روزہ چھوڑتا ہی نہیں، کوئی آدمی پوری رات نماز پڑھے کبھی سوتا ہی نہیں۔ شریعت نے اسے ناجائز کہا کیونکہ یہ جسم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی امانت ہے، اس میں خیانت ہے۔ یہ آپ کو اس کا خیال کرنا ہوگا جیسے آپ دیگر امانتوں کا خیال کرتے ہیں۔ جسم کا بھی خیال کیجئے، صحت کا بھی خیال کیجئے، اپنے جسم کو راحت پہنچانے والے اسباب کو اختیار کیجئے کہ یہ بھی امانت ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنے جسم کی پرواہ نہیں کرتا، صحت کی پرواہ نہیں کرتا، یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ اور شریعت کہتی ہے اہم ترین امانت کیا ہے؟ کوئی آدمی ہم پر بھروسہ کر کے کوئی چیز دیتا ہے، کسی چیز کی ہمیں ذمہ داری دیتا ہے، نگرانی کرنے کے لیے کہتا ہے، اگر اس میں ہم نے اس کے حق کو ادا نہیں کیا تو یہ خیانت ہے اور یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ علماء کہتے ہیں قرآن مجید کی اس آیت میں ساری سیاست کی بنیاد کو بتایا گیا کہ سیاست کی بنیاد امانت داری پر ہونا چاہیے۔ جہاں خیانت ہوتی ہے وہاں پر تباہی ہوتی ہے، پریشانی، مشاکل، مصیبتیں۔ اگر حق والوں کو حق نہ دیا گیا اور امانت میں خیانت کی گئی تو سمجھ لیجئے کہ وہاں پر تباہی آتی ہے۔ امانت داری سے آدمی اپنی ذمہ داری کو پورا کرے، امانت کو ان کے حقداروں تک پہنچائے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے۔ وہ بخاری کی مشہور حدیث مسلم کی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے 3 افراد کا واقعہ بیان کیا جو غار میں داخل ہوئے بارش کی وجہ سے، اور غار کے منہ پر ایک بڑی چٹان آ کر اس نے غار کے منہ کو بند کر دیا، اور 3 لوگوں نے اللہ سے دعا کی۔ آخر میں ایک آدمی نے اللہ سے دعا کی، اس نے کہا اے میرے رب، میرے پاس ایک آدمی مزدوری کرتا تھا، میں نے اسے مزدوری کے طور پر کچھ غلہ اور اناج دیا، تو اس نے کہا کہ اتنا کم اناج میں نہیں لوں گا، میں نے جتنی مزدوری کی ہے اور زیادہ اناج میرے حصے میں آنا چاہیے۔ اس نے اپنی اجرت نہیں لی اور ناراض ہو کر چلا گیا، اور جتنا اناج اس کے حصے میں آتا تھا اس اناج سے میں نے کاشتکاری کی اور اس میں برکت ہو گئی۔ اس کے ذریعے سے میں نے کئی گائیں خریدی اور غلام بھی میں نے خریدے، اور کچھ عرصے کے بعد وہ آدمی واپس آیا کسی ضرورت کے تحت، اور اس نے آ کر مجھ سے کہا کہ میں نے ایک زمانے میں تمہارے پاس کام کیا ہے، میری مزدوری جتنی ہے، جتنی میری اجرت ہے مجھے واپس کر دو۔ کہتا ہے اے اللہ، میرے دل میں تیرا خوف آیا اور میں نے اس سے کہا جتنی گائیں تم دیکھ رہے ہو یہ ساری گائیں اور جتنے غلام اس پر کام کر رہے ہیں یہ سب تمہارے ہیں، یہ سب تمہارے ہیں۔ اس نے کہا کہ میرے ساتھ مذاق مت کرو۔ ایک مزدور آدمی جب یہ بات سنتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ کوئی مذاق ہے، وہ کہتا ہے یہ مذاق نہیں، تمہاری جو اجرت تھی اسی اجرت سے یہ تجارت کی گئی، کاشتکاری کی گئی، اللہ نے مجھے نفع دیا، یہ سب کچھ تمہارا ہے۔ وہ آدمی خوشی خوشی ان جانوروں کے ساتھ اور غلاموں کے ساتھ چلا گیا۔ اے اللہ، میں نے یہ جو امانت داری کا ثبوت دیا اور جو حق تھا پورا پورا میں نے واپس کر دیا۔ اے اللہ، میں نے تیری رضا کے لیے کیا، لہٰذا اس چٹان کو پوری طرح اس غار کے منہ سے ہٹا دے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں آخر میں اسی نے دعا کی، اور اس کی دعا کے بعد اللہ نے اس چٹان کو غار کے منہ سے ہٹا دیا۔
اور تینوں کے تینوں نجات پا گئے۔ شریعت نے ہمت افزائی کی ہے کہ آدمی امانت دار ہو، پورے طور پر امانت دار ہو، اور علماء کہتے ہیں اگر امانت دار آدمی نہیں ہوتا ہے اس کی وجہ سے دین بھی بدنام ہوتا ہے، ایمان بھی بدنام ہوتا ہے، اہل تقوی بھی بدنام ہوتے ہیں۔ کتنے لوگ جو کہتے ہیں یہ داڑیاں، یہ نمازیں، یہ ٹخنے سے اوپر لباس کا کیا فائدہ، آپ ان سے معاملات کر کے دیکھو معلوم پڑے گا کیسا آدمی ہے۔ یعنی کہ آپ کی ساری پرہیزگاری پر یہ خیانت اور دھوکہ اور غش اس کے اوپر کالا دھبا لگا دیتے ہیں۔ اسی لیے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تقوی یہ نہیں کہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، تقوی یہ ہے کہ اس کے ساتھ وہ امانت دار ہو، کہ آپ کی امانت داری سے آپ کے تقوی کی بھی خوبصورتی ہے۔ آدمی اگر نماز پڑھتا ہے اپنے فائدے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، لیکن جب لوگوں سے معاملات کرتا ہے، انہیں دھوکہ دیتا ہے اور غش کرتا ہے، چوری کرتا ہے، غبن اور گھپلا کرتا ہے، اس نے پورے تقوی کو بدنام کر دیا۔ کتنے لوگ ہیں جو دینداری سے اسی لیے بیزار ہیں، وہ کہتے ہیں ان علم والوں کو دیکھو، اپنے آپ کو علم والے بولتے ہیں اور یہ چوری بھی کرتے ہیں، دھوکہ بھی دیتے ہیں، غبن بھی کرتے ہیں، گھپلے بھی کرتے ہیں۔ وہ علماء سے بھی بیزار ہو گئے، دین سے بھی بیزار ہو گئے۔ اس لیے سلف نے بڑی شدت کی ہے، آدمی کو سب سے زیادہ جس کا خیال کرنا چاہیے وہ یہ کہ اپنی دینداری، اپنی مسجد کے ساتھ، اللہ کے بندوں کے ساتھ کبھی دھوکہ نہ کرے، غبن نہ کرے۔ آپ امانت داری سے کماتے ہیں، چند نوالے آپ کے لیے 1000 روپیوں سے بہتر ہیں، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی زیادہ برکت دے گا اور آپ کے لیے عزت ہے، دین اسلام کی سر بلندی ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو مسلمان سمجھ کر، دیندار سمجھ کر ہم سے مراجعہ کرتے ہیں، امانت دار سمجھ کے ہمیں امانت دیتے ہیں، جب ہم ان کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں وہ صرف دھوکے کی وجہ سے اپنا نقصان نہیں کرتے بلکہ اپنی آخرت کا نقصان کرتے ہیں اور ہمیں دیکھ کر دین سے ہی بیزار ہو جاتے ہیں۔ کتنے لوگ مسجدوں کو آتے تھے اور چند دھوکے انہیں ملے اپنے لوگوں کی طرف سے، اپنے ساتھیوں اور رشتہ داروں کی طرف سے جو بڑے دیندار ہوتے ہیں، انہوں نے مسجدوں کو بھی چھوڑ دیا، تقوی پرہیزگاری بھی چھوڑ دی۔ اس وجہ سے خاص ذمہ داری ہے وہ لوگ جو اصحاب دیانہ ہیں، دیندار لوگ ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، تقوی پرہیزگاری کا خیال کرتے ہیں، تجارت میں اس کا خیال کیجئے کہ اس کے ذریعے سے اسلام اور ایمان کی سربلندی اور عزت ہے۔ اور امانت داری یہ بھی ہے کہ ہماری مجلس میں جو گفتگو ہوتی ہے وہ کہیں اور منتقل کرنا، یہ بھی امانت داری میں خیانت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی کسی مجلس میں ہوتا ہے، آپ کے سامنے کوئی آدمی کچھ کہتا ہے اور پلٹ کر ایک مرتبہ دیکھتا ہے تو جان لو کہ وہ امانت ہے۔ وہ پلٹ کر دیکھ رہا، یعنی وہ یہ نہیں چاہتا کہ کوئی اور بھی اس کی بات کو سنے۔ مجلسوں کی باتوں کو عام لوگوں میں نشر کرنا یہ بھی خیانت اور غداری ہے۔ اس وجہ سے سماج میں جو بڑی بڑی مصیبتیں ہوتی ہیں، جو باتیں 2-3 لوگوں کے درمیان ہوتی ہیں وہ ہزاروں لوگوں کے بیچ میں آتی ہیں۔ بسا اوقات وہ ہمارے عیب ہوتے ہیں، خاندان کے عیب ہوتے ہیں، گھر کے عیب ہوتے ہیں، ہماری ذاتی جگہوں کے عیب ہوتے ہیں، خاص لوگوں کی پریشانی ہوتی ہے۔ جب وہ سر عام لوگوں کے سامنے آتی ہے کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ اس وجہ سے مجلس بھی امانت ہے، مجلس کی باتیں بھی امانت ہیں۔ کوئی آدمی آپ کو اپنا خیرخواہ سمجھ کر کچھ کہتا ہے، ان باتوں کو بغیر تحقیق کے اور بغیر اجازت کے نشر مت کیجیے کہ یہ بھی امانت میں خیانت ہے، اور اللہ حکم دیتا ہے کہ تم امانت کو اس کے اہل تک دو، یعنی امانت میں خیانت مت کرو۔ مجلس بھی امانت ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے بھی امانت قرار دیا۔ بیوی شوہر کے جو تعلقات ہوتے ہیں یہ بھی خیانت ہے کہ کوئی شوہر بیوی شوہر کے جو آپسی ذاتی معاملات ہیں، خصوصی تعلقات ہیں، اس کا تذکرہ لوگوں کے سامنے کرے، یہ بھی خیانت ہے، امانت کے خلاف ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام سب سے بدترین لوگوں میں سے ہے وہ جو اپنی بیوی کے ساتھ خصوصی تعلقات میں ہو اور پھر اپنی ان باتوں کو لوگوں کے سامنے نشر کرتا ہے۔ یہ بھی امانت کے خلاف ہے، خیانت ہے۔ یہ اللہ کی بندیوں کی عزت کو نیلام کرنا اور تار تار کرنا ہے۔ اگرچہ کہ آپ کا دوست ہو، اگرچہ کہ آپ کا بھائی ہو، رشتہ دار ہو، بیوی شوہر کے تعلقات، آپسی باتوں کو دوسروں سے نشر کرنا یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔
اور شریعت کہتی ہے یہ بھی امانت داری ہے کہ انسان کے جو ہمارے معاملات ہوتے ہیں، ہمارا جو لین دین ہوتا ہے، اس میں خاص طور پر امانت داری کیا ہے؟ جب قرض کی بات آتی ہے، کسی کو کسی نے قرض دیا، واپس کرنے میں اسے دشواری ہو رہی ہے، شریعت کہتی ہے فنظرۃ الی میسرہ، اللہ سبحانہ و تعالی حکم دیتا ہے جو تنگ دست ہے اس کے لیے آسانی کرو، اسے مہلت دو، اسے وقت دو۔ لیکن یہ صرف دیگر معاملات میں ہے۔ جب امانت داری کی بات آتی ہے، امانت میں کسی طریقے کے وقت کی ڈھیل نہیں دی گئی ہے۔ آپ کے پاس امانت رکھی گئی، وقت پورا ہونے کے ساتھ آپ کو اس امانت کو واپس کرنا ہے۔ اگر کوئی واپس نہیں کرتا ہے تو وہ نافرمان ہے، گنہگار ہے۔ امانت کی ادائیگی میں عبداللہ بن عباس کہتے ہیں وقت اور ڈھیل نہیں دی گئی ہے۔ امانت آپ کے ذاتی استعمال کے لیے نہیں ہے، وہ کسی اور کی چیز ہے جو آپ کو واپس کرنی ہے۔ قرض آپ نے لیا ہے، آپ کے لیے ڈھیل ہے، سامنے والے کو بھی چاہیے کہ خیال کرے۔ لیکن امانت داری کی جب بات آتی ہے، کسی نے امانت رکھی، وہاں پر کوئی ڈھیل اور کوئی وقت نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالی حکم دیتا ہے امانتوں کو ان کے اہل تک پہنچاؤ، اور دوسرا حکم دیتا ہے وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، کہ لوگوں کے درمیان عدل کرو، انصاف کرو۔ یہ دو بنیادیں ہیں، امانت اور عدل، انہی پر اسلامی سیاست قائم ہے، اسی پر سماج اور معاشرے کا امن ہے۔ اگر عدل نہیں کیا جائے، انصاف نہ کیا جائے، اور جو اہل ہیں انہیں امانت نہ دی جائے، واپس نہ کی جائے، پورا سماج تباہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے علیہ السلام فرمایا اذا ضیعت الامانہ فانتظر الساعہ، اللہ کے نبی نے فرمایا جب امانت ضائع ہو جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ جب امانت ضائع ہو جائے قیامت کا انتظار کرو۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی امانت کو ضائع کرنا کیا ہے؟ آپ نے کہا اذا اسد الامر الى غیر اہلہ، آپ نے کہا جب ذمہ داری ایسے آدمی کے حوالے کی جائے جس کا وہ اہل نہیں، تو سمجھ لو کہ اس نے امانت کو ضائع کیا، قیامت آنے والی ہے۔ اس لیے کہ جو اہل نہیں ہے اسے ذمہ داری دی گئی ہے، وہ کیا ذمہ داری ادا کرے گا؟ اب وہ خیانت بھی کرے گا، اب وہ خیانت کے ساتھ ظلم بھی کرے گا۔ جب اس کے پاس علم نہیں ہے، تقویٰ نہیں، وہ کیسے خیانت سے بچے گا، کیسے امانت داری کا خیال کرے گا؟ اللہ کے نبی نے کہا جب غیر اہل لوگوں کو ذمہ داری دی جائے تو جان لو کہ قیامت آنے والی ہے، کہ یہ قیامت کی بدترین نشانیوں میں سے۔ لہٰذا لوگوں کے درمیان عدل کرو اور امانت کو ان کے اہل تک پہنچاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک قریش کے معزز قبیلے کی خاتون، مخزومیہ خاتون، جس نے چوری کی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے۔ صحابہ نے اسے بہت بڑا سمجھا کہ ایک دم شریف گھرانے کی عورت اور اس سے غلطی ہو گئی، چوری کی اس نے اور نصاب تک کا معاملہ ہے کہ ہاتھ اب کاٹ دیا جانا چاہیے۔ صحابہ اکرام نے سوچا کہ بہت بڑی بات ہے۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے اسامہ بن زید، جن سے اللہ کے نبی بڑی محبت کرتے تھے، ان سے آ کر کے کہا آپ اللہ کے نبی سے اس خاتون کے بارے میں سفارش کریں، تاکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو پتہ چلے کہ مخزومیہ قبیلے کی عورت ہے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے اس خاتون کا تذکرہ اللہ کے نبی کے سامنے کیا۔ اللہ کے نبی اتنی محبت کرتے تھے، اس کے باوجود آپ شدید ناراض ہو گئے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کے مقابلے میں دنیا کی محبت نہیں ہے۔ آپ اس نوجوان سے، حضرت اسامہ سے محبت کرتے تھے۔ 17 سال کی عمر میں اللہ کے نبی نے انہیں کمانڈر بنا دیا، اور عمر بن خطاب جیسا آدمی اس لشکر میں بحیثیت سپاہی شریک رہا۔ اتنی محبت تھی، لیکن جب بات اللہ کی آئی اللہ کے نبی ناراض ہو گئے، اور آپ ممبر پر آئے اور آ کر کے اللہ کے نبی نے کہا لوگوں کو کیا ہو گیا؟ یعنی آپ انہی نوجوان کے بارے میں کہہ رہے تھے، اسامہ بن زید کے بارے میں، اور ساری امت کو آپ نے آگاہ کیا۔ آپ نے کہا کیا بات ہے لوگوں کو کہ وہ اللہ کے حد میں بھی آ کر سفارش کرتے، اللہ کے حد میں آ کر سفارش کرتے ہیں۔ علماء کی ذمہ داری مسئلے کو بتانا ہے، پریشانی کچھ بھی ہو، ہم مسئلہ نہیں بدل سکتے، مسئلہ تو دین کا ہے، جیسا اتارا گیا ہے ویسے ہی بتانا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا لوگوں کو کیا ہو گیا؟ اللہ کے حدود میں آگے سفارش کر رہے تاکہ ان میں تبدیلی کی جائے، آگے پیچھے کیا جائے۔ اللہ کے نبی نے اس وقت ممبر سے کہا کہ یہ تو فاطمہ مخزومیہ، اس عورت کا نام بھی فاطمہ تھا، آپ نے کہا یہ مخزومیہ عورت ہے، قریش کے معزز قبیلے کی عورت ہے۔ آپ نے کہا اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے گی میں اس کے ہاتھ کو بھی کاٹ دوں گا۔ آپ نے اپنی بیٹی کا نام لے کر کہا ممبر سے کہ فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے اس کے ہاتھ کو بھی کاٹ دوں گا، اس لیے کہ سماج میں امن و امان اسی عدل انصاف سے آتا ہے۔ خاندانی تعصب، زبان کا تعصب، اپنوں کی خاص توجہ کے ساتھ لوگوں کا فیصلہ کرنا،
سماج کو تباہ کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا پچھلی امتوں کا یہی معاملہ تھا، کسی کمزور کو پکڑتے سارے قانون اسی پہ لاگو کرتے، کسی بڑے آدمی کو پکڑتے تو چھوڑ دیتے تھے۔ اللہ نے انہیں ہلاک و برباد کیا۔ لہٰذا عدل، انصاف اور امانت داری، یہ دونوں صفات مومن کے اندر ہو، اور ہر وہ شخص جو کسی بھی ذمہ داری کو ادا کرنا چاہتا ہے یہ دو صفات کا ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلے امانت داری، علماء کہتے ہیں امانت داری ہماری ذات میں ہوگی تبھی صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت بھی آئے گی۔ پہلے امانت دار بنے، اس کے بعد لوگوں کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلہ کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں صفات کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ هذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔